السلام علیکم دوستو، آج کچھ بات ہو جائے OIC کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہوئی اور اس میں 62 سے زیادہ ملکوں کے وزرائے خارجہ، سرکاری حکام اور نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میں یورپین یونین کے نمائندے بھی شامل تھے اور عالمی جو ترقیاتی ادارے ہیں اس کے نمائندوں نے بھی باقاعدہ شرکت کی۔ جتنے بڑے ملکوں کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور اس کا بنیادی مقصد افغانستان میں جاری انسانی بحران، اقتصادی بحران کے خاتمے کے لیے کوئی راہیں تلاش کرنی تھی، تجاویز حاصل کرنی تھی اس پلیٹ فارم سے۔ تو کانفرنس تو ختم ہو گئی، اس میں اقوام متحدہ کے ساتھ OIC کی شراکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ کئی ملکوں نے امداد کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن اس امداد کو چینل کرنے کے جو ٹھوس راستے ہیں اس کا بھی تعین ہونا باقی ہے۔ اور اس کی اچھی بات البتہ یہ تھی اسلام آباد ڈکلیریشن کی، جو کہ کانفرنس کے بعد جاری ہوا۔ اس میں تمام ممالک نے جو OIC کے رکن ممالک ہیں 57، ان کے علاوہ مغربی ممالک بشمول امریکہ، انہوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ تمام ممالک کو مشترکہ طور پہ انسانی بحران سے بچنے کے لیے فوری طور پہ ہیومینیٹیرین امداد پہنچانی چاہیے اور اس کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ اسلام آباد کانفرنس کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ امریکہ، جرمنی، برطانیہ سمیت اکثر ممالک کے وفود نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات کی۔ افغان طالبان کو یہ ایک بڑا واضح پیغام ملا، نہ صرف پاکستان کی طرف سے بلکہ ان تمام ممالک کی طرف سے جو یہاں پہ موجود تھے، کہ جب تک خواتین کی تعلیم، روزگار، حقوق انسانی اور مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، ان کی ضمانت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا افغان طالبان کے لیے بین الاقوامی سپورٹ حاصل کرنا۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ نے بند کمرے کے اجلاس میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دوست ممالک کی تشویش سے آگاہ ہیں، اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ خواتین اور مذہبی اقلیتوں، نسلی اقلیتوں کے حوالے سے جو بھی تشویش ہے دوست اسلامی ممالک کی، ان کے مشورے کے ساتھ اس تشویش کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی وہ اس وعدے کے ساتھ پاکستان سے واپس جا رہے ہیں اس کانفرنس سے کہ جو وعدے انہوں نے پہلے کیے تھے اور جو وعدے کرتے رہے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان وعدوں پر عمل درآمد کب ہوگا، کیونکہ پاکستان نے، سعودی عرب نے اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتے ہوئے یہ کانفرنس تو منعقد کر لی، اس کے کافی فائدے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ریلیونس ہے بین الاقوامی سیاست میں اور خاص طور پہ اس خطے کی سیاست میں وہ دوبارہ بحال ہوئی ہے، اور اس حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے اسی ہفتے کے شروع میں ایک کانفرنس کے موقع پہ یہ بالکل واضح کیا تھا کہ ہمارے اور پاکستان کے مفادات افغانستان کے حوالے سے مشترک ہیں، اور افغانستان میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو اس انداز میں اجاگر کیا ایک بین الاقوامی فورم پہ۔ تو پاکستانی جو بیانیہ تھا افغان طالبان کے حوالے سے جس کو اجاگر کیا وزیر اعظم عمران خان نے بھی، وہ بھی ابھر کے سامنے، اور وہ یہی تھا کہ جنگ کے ذریعے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اس وقت افغانستان میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کی امداد بحال کی جائے۔ بنیادی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کی راہ میں، اور وہ ہیں اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جن کے مطابق افغان طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہی ٹیکنیکل رکاوٹ امریکہ کے بھی آڑے آتی ہے۔ یعنی وہ اگر وقتی طور پہ کہے بھی کہ ہم امداد کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی، انہوں نے 450 ملین ڈالر کی ہنگامی امداد کا اعلان بھی کر رکھا ہے، لیکن وہ براہ راست یہ امداد افغان حکومت کو نہیں دے سکتے۔ اس طرح یورپین یونین امریکہ سے ذرا ہٹ کے چلنا چاہتی ہے۔ اس کے پہلے ہی اس نے 1 ارب یورو امداد کا اعلان کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر افغان سینئر حکام نے مجھے بتایا جو برسلز میں کام کر رہے ہیں، دوحہ میں کام کر رہے ہیں افغانستان کے لیے، کہ اگر علامتی طور پہ بھی طالبان اپنے کابینہ میں خواتین کو کوئی نمائندگی دے دیں اور اس طرح علامتی طور پہ جو نسلی اور مذہبی گروہ ہیں ان کے نمائندوں کو شامل کر لیں، تو پھر یورپین یونین افغانستان کے ساتھ تعاون کے لیے اپنا طریقہ کار وضع کرے گی۔ اب
اقوام متحدہ کی قراردادیں ایک رکاوٹ تو ہے، لیکن اس کو بائی پاس کر کے بھی افغانستان کا جو صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، دوسرے سروسز سیکٹر ہے، وہاں پہ چونکہ بڑی اشد ضرورت ہے، ایک بحران جنم لے چکا ہے۔ یورپین یونین کے اکثر ممالک خود کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیونکہ 20 سال تک انہوں نے بالکل امریکہ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے، قدم سے قدم ملا کے ایسے کام بھی کیے جس کی اسکروٹنی کوئی نہیں تھی، جس کا پرفارمنس آڈٹ کوئی نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے صدر اشرف غنی کی حکومت آنن فانن بالکل ایک لحاظ سے پگھل گئی۔ تو یورپین یونین اپنی ایک الگ راہ اختیار کرنا چاہتی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ڈکلیریشن کے ذریعے اور OIC کانفرنس کے ذریعے یورپین یونین کو بھی ایک رستہ اب مل گیا ہے، اور وہ بڑے اسلامی ممالک جو یعنی قطر، سعودی عرب، ترکی کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ البتہ جو $9.5 ارب امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں افغان ریاست کے، اس کا بھی اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طالبان کو دہشت گردی کی لسٹ سے نہ ہٹایا جائے۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ جب تک وہ لسٹ سے ان کا نام خارج نہیں ہوتا، کم از کم اس کی طرف پیش رفت تمام جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ارکان ہیں وہ کریں گے، اور حکومت تسلیم نہ بھی ہو، کم از کم بالواسطہ طور پہ طالبان کے ساتھ امداد اور تعاون کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے، تاکہ وہاں پہ جو اقتصادی بحران جنم لے رہا ہے اس سے بچا جا سکے۔ اور اسی میں میرا خیال ہے تمام علاقائی ممالک اور بین الاقوامی برادری کی عافیت تحفظ بھی مثمر ہے کہ افغانستان کو اسٹیبلائز کیا جائے، تاکہ وہاں سے جو لوگوں کا ایک ایکسوڈس ہے، وہاں فرار ہے، وہ تھم جائے، اور افغانستان کے اندر ہی ایسے مواقع پیدا کیے جائیں، ایسے انسینٹیوز پیدا کیے جائیں کہ لوگ باہر جانے کی بجائے ملک کے اندر ہی رہنے کو ترجیح دیں۔ یہ ایک مشترکہ مشن ہے تمام ممالک کا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کتنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے وعدوں پہ عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بین الاقوامی امداد کی راہ ہموار ہو افغانستان کی طرف آنے کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ OIC کی اس موجودہ اسلام آباد کانفرنس کے بعد کس حد تک اقوام متحدہ کے مستقل ارکان طالبان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے ہٹا پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اسی پہ افغانستان کی انٹرنیشنل بینکنگ دوبارہ شروع ہونے کا دار و مدار ہے۔